بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا اعمش بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، ایک نیک شخص کسی جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس مرد صالح کے پاس ایک مرغ، ایک گدھا اور ایک کتا تھا۔ مرغ صبح سویرے اسے نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر وہ پانی اور دیگر سامان لاد کر لاتا اور کتا اس کے مال و متاع اور دیگر چیزوں کی رکھوالی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مرغ کو ایک لومڑی کھا گئی۔ جب اس نیک شخص کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میرے لیے اس میں بہتری ہوگی، یعنی وہ اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن گھر والے اس سے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ چند دن کے بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ان کے گدھے کو چیر پھاڑ ڈالا۔ جب گھر والوں کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے اور آہوزاری کرنے لگے کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اس نیک شخص نے کوئی بے صبری والے جملے زبان سے نہ نکالے، بلکہ کہا کہ اس گدھے کے مر جانے ہی میں ہماری عافیت ہوگی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد کتے کو بھی بیماری نے آ لیا اور وہ بھی مر گیا۔ لیکن اس صابر و شاکر شخص نے پھر بھی بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ وہی الفاظ دہرائے کہ ہمارے لیے اس کے ہلاک ہو جانے میں ہی عافیت ہوگی۔ وقت گزرتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد دشمنوں نے رات کو اس جنگل کی آبادی پر حملہ کیا اور ان کے تمام لوگوں کو پکڑ کر لے گئے جو اس جنگل میں رہتے تھے۔ ان سب کی قید کی وجہ یہ بنا کہ ان کے پاس جانور وغیرہ موجود تھے جن کی آواز سن کر دشمن متوجہ ہو گیا اور دشمنوں نے جانوروں کی آواز سے ان کی رہائش کی جگہ معلوم کر لی۔ پھر ان سب کو ان کے مال و اسباب سمیت قید کر کے لے گئے، لیکن وہ نیک شخص اور اس کا ساز و سامان سب بالکل محفوظ رہا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جانور ہی نہ تھا جس کی آواز سن کر دشمن اس کے گھر کی طرف آتے۔ اب اس نیک مرد کا یقین اور اس بات پر مزید پختہ ہو گیا کہ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور اس نیک بندے کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جی دوستو، سنا آپ نے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے معاملات اپنے رب پر چھوڑ دے اور وہ اپنے معاملات کے اندر اس بات کو اپنا لے کہ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے رب کی طرف منسوب کرے کہ اگر مجھے کسی کام کے اندر، مجھے کسی معاملے کے اندر اگر کوئی نقصان پہنچا ہے تو ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے اندر میرے لیے کوئی بھلائی رکھی ہو۔ میرے دوستو، کبھی بھی ناشکری نہ کرنا، کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا کہ میرے اللہ نے تو میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے اللہ نے مجھے پریشانی دے دی، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، بلکہ شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، جیسا اس واقعے کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے۔ کوشش کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔